سینئر اینکر پرسن آسما شرازی نے. آسما, آج کی پریس کانفرنس بہت غیر معمولی ہے, کیا کہیں گی؟ بالکل بہت غیر معمولی پریس کانفرنس ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت بھی تھی. گو کہ بہت سارے سوالات کے جواب ملے بھی ہیں اور بہت ساروں کے ڈھونڈنے بھی ہیں, ملنے بھی چاہیے. مثلا ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاید کچھ جواب ملیں گے, مگر سوال ہی ملے ہیں ادارے کی طرف سے بھی, ISI کی طرف سے بھی اور ISPR کی طرف سے بھی. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی انویسٹیگیشنز کی بات کر رہے ہیں, تحقیقات کی بات کر رہے ہیں اور بڑی اوپن پریس کانفرنس کی. وی مسٹ ایڈمٹ اور اس کو بالکل تسلیم کیا جانا چاہیے کہ ہر سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے. تو اب جتنے بھی سوالات اٹھے ہیں ان سوالات کے اوپر کمیشن جو بنایا جا رہا ہے ایکسپیکٹڈ ہے, اس کے اندر بالکل جو انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں صحافیوں کی, CPJ کا ذکر آیا تھا بیچ میں اور دیگر جو تمام ہیں, ان کو بالکل اس کے اندر شامل ہونا چاہیے. ایک بات سائفر سے متعلق جو ہے وہ کافی ریویلنگ انکشافات یعنی موجود تھے اس کے اندر, اور DGI نے خاص کر کے سائفر کے حوالے سے یہ بات کہی کہ 11 مارچ کو جو جنرل باجوہ تھے انہوں نے پرائم منسٹر کو یہ بتایا تھا کہ اس طرح کا ایک مراسلہ آیا ہوا ہے, جو کہ بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہمارے سفیر کی طرف سے تھا لیکن اس میں ظاہر ہے ایسی چیزیں تھیں. تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے علم میں لایا گیا تھا لیکن پرائم منسٹر نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی. اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ 27 مارچ کو جب وہ سائفر کی صورت میں یا وہ جو منٹس تھے, انہوں نے لفظ منٹس استعمال کیا, ان کو جب لہرایا گیا تو پھر ہم بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ یہ اس کی ضرورت جو ہے وہ کیوں پیش آئی, اور دیگر معاملات جو تھے وہ بھی انہوں نے اس کے اندر بتائے. تو یہ سائفر سے متعلق یہ بات پہلے بھی DGI نے کی تھی مگر کہ ڈیمارش کیا گیا تھا, اور ابھی بھی جو بات آ رہی ہے سامنے کے منٹس موجود تھے جو کہ ہمارے امبیسڈر صاحب نے بتائے, لیکن اس کے اوپر جو ہے اس کو بعد میں ایشو بنایا جانا, اس کے ڈیمارش کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ ایک واویلا مچانا, یہ ایک اہم سوال ہے جو کہ اس کا جواب عمران خان صاحب کو دینا چاہیے. دوسری جانب انہوں نے یہ بات بھی ارشد شریف کے ہی حوالے سے یہ کہا کہ ان کو جو تھریٹ آیا تھا, جس پہ ہم بھی سوال یہ بار بار اٹھا رہے ہیں کہ جو تھریٹ الرٹ تھا وہ KPK گورنمنٹ یعنی خیبر پختونخوا حکومت جو تحریک انصاف کے پاس ہے اس نے جاری کیا. اس کی جب انویسٹیگیشن کی گئی تو ایسا کوئی تھریٹ الرٹ جو تھا وہ نہیں آیا تھا. تو یہ بہت اہم سوال ہے, اس کا جواب جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کو اور عمران خان صاحب کو دینا چاہیے, کیونکہ عمران خان صاحب تسلیم کر چکے ہیں کہ انہوں نے وہ شہادت یا شواہد دیکھے تھے. اس کے بعد انہوں نے اس کو مجبور کیا تھا ارشد شریف کو کہ وہ پاکستان چھوڑ کے جائے. پھر انہوں نے ایک چینل کے مالک کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ ان کے کیا کنیکشن تھے, وہ وہاں پہ کس کے پاس رہ رہے تھے, وہ دبئی سے کیسے گئے تھے. 34 ممالک ایسے ہیں جہاں بغیر ویزے کے کوئی بھی پاکستانی جا سکتا ہے آن ارائیول ویزے پہ, تو وہ کینیا ہی کیوں گئے؟ کینیا کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, کرمنل وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہیں, وہ جس طرح کی لا لیسنس ہے. تو یہ سوال انہوں نے پوچھا کہ وہاں پہ ان کے جانے کی وجہ جو تھی وہ کیا تھی اور کس نے مجبور کیا, کون کون ان سے رابطے میں تھا. ان کی جو ساری ٹریول ہسٹری تھی وہ بھی انہوں نے بتائی کہ اس چینل کے جو HR ڈپارٹمنٹ تھا اس نے ستمبر کی واپسی کی بھی 9 ستمبر کی ارشد شریف صاحب کی واپسی کی ٹکٹ بھی بک کروائی تھی. اور یہ سب جو ہے یہ صرف اور صرف اس چینل کے مالک کو یہ تمام معاملات جو تھے وہ پتہ تھے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان کو پاکستان لایا جانا چاہیے تاکہ ان سے انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہو سکیں. اور سائفر کا بھی انہوں نے کہا کہ ارشد شریف صاحب مرحوم جو ہیں وہ مختلف میٹنگز میں اور بریفنگز میں, جس میں کہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب بلاتے تھے, انہوں نے کافی پروگرامز بھی کیے, ان کے پاس کافی ڈیٹیلز بھی تھیں اور انہوں نے منٹس دیکھ رکھے تھے. تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ سب جو معاملات ہیں یہ بہت زیادہ سوالات جو ہے وہ اٹھاتے ہیں, اور اس چینل نے ایک پروپیگنڈا بھی کیا اس کے بعد سائفر کے حوالے سے. یہ بھی انہوں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں جو ہے وہ کہا. پھر انہوں نے ایک اور انکشاف بھی کیا ہے کہ ارشد شریف صاحب کا رابطہ تھا اور ارشد شریف صاحب اداروں کے ساتھ بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں تھے اور وہ واپس بھی آنا چاہتے تھے. اور ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ ان کی شاید کسی ایک چینل کے ساتھ ان کی وابستگی بھی ہو چکی تھی. تو یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ جب ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے تھے اور وہ واپس آ رہے تھے تو پھر کس نے اس چیز کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا ہے.
اس کے علاوہ باچا خان ایئرپورٹ سے جو روانہ کیا گیا ان کو، اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت اہم انکشافات کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ ایک شخص گل آفریدی جو تھا جس نے کہ ڈبل کیبن کے اندر ان کو وہ لے کے گئے اور خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا ان کو یہاں سے جانے کے لیے جب وہ یو اے ای جا رہے تھے، تو یہ بھی ان کو انویسٹیگیشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت سے ہونی چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے ان کو یہاں سے بھیجا، جبکہ ان کی معلومات کے مطابق کسی قسم کا کوئی تھریٹ جو تھا وہ ارشد شریف کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات جو کی، اب ہم آتے ہیں اس کے اوپر جو انویسٹیگیشن ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا میٹر آف کنسرن ہے، لیکن جو انہوں نے پولیٹیکل چیزوں کے اوپر بات کی ہے، مثلاً جو رات کی تاریکی میں ان کی ملاقاتوں کی بات ہوئی ہے، ادارے کا اے پولیٹیکل ہونا ہے، اس کے اوپر بھی ہم مستقل، میں تو لکھ بھی رہی ہوں اور میں نے بولا بھی ہے اس کے اوپر کہ اس کے شواہد رہے کہ اے پولیٹیکل جو ہے وہ ادارہ ہو گیا، اور اس کے اوپر انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کہ اب ہم مستقل غیر سیاسی ہوں گے، ہمارا کوئی کردار نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ اداروں نے کیا، اور اس ادارے نے کیا، اور ادارے سے مراد یہ کہ اگلے 15 سے 20 سال کی جو قیادت بیٹھی اور کئی دن کی جو ڈیلیبریشنز ہوئی اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہم سیاست میں کسی قسم کا کوئی کردار جو ہے وہ ادا نہیں کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ وہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی ٹیلی ویژن پہ، اخبار پہ، ٹی وی پہ کسی طرح کی ان کی کوئی فوٹیج بھی ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی، ان کی کوئی تصویر بھی ہم نے نہیں دیکھی، وہ بالکل فرسٹ ٹائم، اور یہ بہت انپریسیڈنٹڈ بھی اور ان ایکسپیکٹڈ بھی تھا کہ ان کا پریس کانفرنس میں جب اناؤنسمنٹ ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے ادارے کی خاطر کے جس پہ غداری کے فتوے، الزامات اور تمام چیزیں جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں، تو میرا ضروری تھا کہ میں آتا اور اپنے ان لوگوں کا دفاع کرتا جو کہ سامنے نہیں آ سکتے لیکن وہ پاکستان کے دفاع کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہی سول پرپز ہے جس کی بنیاد کے اوپر آئے۔ لیکن انہوں نے یہ تصدیق بھی کی کہ صدر مملکت کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایک اس بات کے اوپر جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ استحکام کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے، جو ملاقاتیں ہوئی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا، اور جو پورا سچ ہے یعنی اس سے آگے جو سچ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس پہ بات کرنا شر ہوگا، یعنی کہ انہوں نے اس کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھی کہ یہ نتیجہ خیز کس کی وجہ سے ثابت نہیں ہوئی۔ یہ میرا آگے کمنٹ ہے آپ کو کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ ملاقاتیں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی، اور اگر مذاکرات کے لیے صدر مملکت صاحب بات کر رہے تھے تو یہ کیوں ایسا ہوا ہے کہ ان کی جو بات ہے یا ان کی جو ملاقاتیں ان کا کوئی ثمر جو ہے وہ نہیں نکل سکا۔ اسی طرح سے انہوں نے جو مختلف جو اطلاعات کی حوالے سے پولیٹیکل ہونے کے، اور پھر ساتھ ساتھ پاکستان اسلام آباد سے چڑھائی کے حوالے سے کہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ کسی طور پاکستان کو، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان کو جو ہے وہ عدم استحکام میں نہیں جانے دیا جائے گا، احتجاج سب کا حق ہے اور وہ اسلام آباد میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کے استحکام کو، پاکستان کی جو ایک ان کا جو تحفظ ہے پاکستان کا، اس کو آپ جو ہے وہ غیر یقینی بنا دیں۔ یہ سوال بھی ہمارے شوکت پراجا صاحب نے پوچھا تھا کہ اس وقت بہت اہم پرائم منسٹر کی جو دورے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دوروں کے جواب میں جو ہے وہ اپنا پاکستان کو کچھ معاشی مسائل جو ہیں ان کا بھی حل ہونا ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ بالکل جو وزیر اعظم کے دورے ہیں اس کا نقصان ہوتا ہے جب پیچھے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے، جب ملک میں عدم استحکام ہوتا ہے تو اس کا جو باہر جب کوئی بھی دورہ کر رہا ہوتا ہے یا پاکستان کے دورے پہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک نقصان ہوتا ہے، اور یہ بات بہت اہم ہے کہ اس وقت پہ عدم پاکستان کے اندر جو ہے وہ لانگ مارچ اناؤنس کیا گیا، جبکہ وزیر اعظم کو چین جانا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر ممالک کے جو دورے ہیں معاشی اعتبار سے وہ بھی امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی کنگ ہیں ان کا بھی آنا جو ہے وہ اگلے کچھ عرصے میں ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن اگر اس طرح کا پولیٹیکل ٹرموائل ہوگا تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں آ سکے گا۔ ایک اور بہت اہم بات میں یہ بھی کر دوں، جو انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا جب میں ڈی جی آئی ایس آئی بن رہا تھا، یعنی جنرل ندیم انجم صاحب نے یہ فرمایا کہ انہوں نے ان سے یہ پوچھا گیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ معیشت،
لیکن یہ الگ بات ہے کہ سوال پوچھنے والے کا سب سے اہم مسئلہ حزب اختلاف تھی، تو انہوں نے بہت کم لفظوں میں میرا خیال ہے بہت ساری باتیں بتا دی ہیں، اور یہ اشارہ وہ کر رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے ان کو انٹرویو کیا تھا جب وہ DGI بن رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے معاشی مسائل کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی تھی، اور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کہا تھا کہ نہیں، ان کے خیال میں یہ جو کرپٹ چور، یہ میرا تجزیہ ہے کہ میں خبر کے طور پہ نہیں کرے، کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ کرپٹ چور لوگ جو ہے یہ مسئلہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم گفتگو تھی ہر اعتبار سے، اور ایسے موقع پہ یہ گفتگو ہو رہی ہے جس میں اس وقت ارشد شریف شہید جو ہے ان کے جنازے اور ان کی شہادت کو پولیٹیکلی یوز کیا جا رہا ہے، سیاسی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کا جنازہ اب سے تھوڑی دیر بعد اسلام آباد کے اندر ہے، اور اس جنازے کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے پاکستان کے اداروں یا پاکستان کی حکومت یا جو ریاستی ادارے ہیں ان کے خلاف۔ اس موقع پہ یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلکہ ہم نے کچھ سوشل میڈیا پہ ٹویٹس بھی دیکھے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے، ہو سکتا ہے غلط ہوں، مگر جو دیکھے ہیں وہ اس کے مطابق یہ ہے کہ لانگ مارچ کا جو ہے وہ ابتدا ہو گئی ہے ارشد شریف کے جنازے سے اور ارشد شریف کی قتل سے، یہ بات بھی جو ہے یہ کی جا رہی ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ ارشد شریف کے جنازے کو، جو کہ ایک صحافی کا قتل ہوا ہے، ان کی شہادت کو، ان کے جنازے کو کون، کیوں اور کیسے استعمال کر رہا ہے، تو یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور بینگ اے جرنلسٹ میرے لیے ایک بہت پوائنٹ آف کنسرن بھی ہے، کہ ہم سب کے لیے پوائنٹ آف کنسرن ہے کہ ایک صحافی جس کے بچے اپنے باپ سے محروم ہو گئے ہیں، ہم ایک اچھے صحافی سے محروم ہو گئے ہیں، اور ان کی والدہ جو ہے وہ اپنے بیٹے سے محروم ہو گئی ہیں، ان کے جنازے کو جو ہے وہ پولیٹیکل پرپزز کے لیے استعمال کیا جائے۔ لیکن جو سوال آج DGI SPR نے اٹھائے ہیں، ان سارے سوالوں کے جواب عمران خان صاحب کو دینے چاہیے۔ انہوں نے جو شواہد دیکھے تھے، کس نے مجبور کیا ارشد شریف کو، وہ خود تسلیم کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ نہیں جانا چاہتا تھا، وہ نہیں مان رہا تھا، مگر میں نے کہا اور میرے وجہ سے وہ گیا۔ وہ کون سے شواہد تھے جو ان کو دکھائے گئے تو وہ چلے گئے، کیونکہ ارشد شریف ایک بہادر صحافی تھے، وہ چھوٹی موٹی چیز کے اوپر تو نہیں جا سکتے تھے، تو وہ کون سے ایسے شواہد تھے جو کہ ان کو دکھائے گئے اور اس کے بعد وہ یہاں سے ان کو جانے پہ مجبور کیا گیا۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اس کا جواب عمران خان صاحب کو بھی دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے دیگر لوگ ہیں ان کو بھی یہ ضرور جواب دینا پڑے گا۔ ایک سوال یہ بھی ہوا تھا کہ ان کے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ رابطے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بالکل وہ رابطوں میں تھے، اور ان کی ہمارے ادارے کے اندر بہت سے لوگوں سے دوستی بھی تھی۔ تو اب یہ جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور جو پشاور کے اندر سے وہ گئے، پشاور سے گئے تھے، تو اس وقت جو پشاور کی جتنی بھی قیادت ایڈمنسٹریشن تھی، ان سے یہ سوال ضرور بنتا ہے، اس کی KPK کی حکومت سے یہ سوال بنتا ہے کہ آپ نے کن سرکمسٹانسز کے اندر ان کو یہاں سے اچانک جو ہے وہ بھیجا، جبکہ ان کی بکنگ کراچی کی کروائی گئی تھی پہلے، اور پھر اس کے بعد خیبر، یعنی وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ڈسیپشن تھی کہ کراچی کی کرا کے ان کو پشاور سے بھیجا گیا۔ تو یہ ایک سوال ہے جو کہ ہم بھی اٹھا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس کے جواب خان صاحب کو دینے پڑے۔ آسما، یقیناً یہ ایک طویل پریس کانفرنس تھی اور اس میں اتنی ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، اور جیسا کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ اس میں جوابات سے زیادہ سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور وہ سوالات تمام کے تمام ویلڈ ہیں۔ اور اگر ہم آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد جو DGI اور ISPR نے کی ہے، تقریباً 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس بنتی ہے، اس پہ PTI نے اب تک کا جو بیانیہ بنایا ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد سے، کہ ایک سائفر آیا اور پھر اس کو جس طرح سے اداروں کے اوپر ہرزہ سرائی کی گئی، اور اب ایک سینئر صحافی جو کہ کلوز ٹو اسٹیبلشمنٹ مانے جاتے تھے اپنی تحقیقاتی صحافت کی بنیاد پر، اور آج DGI نے بھی بتایا کہ ان کے آفیسر سے وہ ہمیشہ رابطے میں رہتے تھے، تو PTI کا اب تک کا جتنا بیانیہ ہے وہ تو اڑا کر رکھ دیا ہے، یہ غلط ہوگا کہنا؟ جی بالکل یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ DGI کا آ جانا ٹیلی ویژن کے اوپر اور ساری باتوں کا جواب دینا، مطلب یہ ہے کہ وہ خود کو بھی کٹہرے میں انہوں نے کھڑا کیا ہے DGI نے، اور جواب دیے ہیں۔ انہوں نے جو سوال اٹھائے گئے ہیں اور جو ان سے ریلیٹڈ کوشچن تھے وہ انہوں نے جواب دیے ہیں۔ اس وقت تک جو انفارچونیٹلی PTI کا نیریٹو ہے وہ اس کے اوپر کھڑا ہے کہ
ہمارا جو یہ اداروں کے اوپر وہ ملائن کر رہے ہیں، وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اس وقت کے وہ اسٹیبلشمنٹ میں، اور وہ ایجنسیوں کے اوپر ان کی انگلیاں ہیں، ISI کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ان کا جو نیریٹو تھا اس کا بہت واضح اور باشگاف جواب آیا ہے، اور اس جواب میں کسی حد تک جواب اور سوالوں میں بھی کسی حد تک جواب چھپے ہوئے ہیں. اور یہ جو جواب ہیں یہ کافی حد تک جو ہے وہ ان کے نیریٹو کے لیے خطرناک ہیں، عمران خان صاحب کے نیریٹو کے لیے، ان کی جماعت کے نیریٹو کے لیے. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے، اور ظاہر ہے کہ جس طرح کی اس وقت پولیٹیکل رفٹ ہے پاکستان کے اندر، جس طرح کی پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس وقت معاملات ہیں، اس میں یہ اس اسٹیٹمنٹ کا آنا، اس پریس کانفرنس کا آنا، یہ تاریخ کا حصہ بھی بن گئی ہے. اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کو اب جواب دہ ہونا پڑے گا وتھ فیکٹس، اسی طرح کے فیکٹس جس طرح سے ان دونوں افسران نے اس وقت جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھے ہیں، اسی طرح کے ویلڈ جو ان کے ہیں آنسرز وہ ان کو دینے پڑیں گے، اور یہ بتانا پڑے گا کہ ان کے مختلف رہنما، 1-1.5 ہفتہ پہلے ان کے ایک اور جو رہنما ہیں انہوں نے بھی ایک ویلاگ ٹائپ کیا تھا، یا یوٹیوب پہ میں نے ان کی دیکھی ویڈیو کہ وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ تھریٹس ہیں اور بہت جلد ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا. اس طرح کی بات بھی جو ہے وہ کی جائے گئی ہے. ان کی ایک خاتون یہاں تک کہا گیا کہ ہیڈ منی رکھی گئی ہے. جی ہاں، انہوں نے بھی ہیڈ منی کی بات کی اور یہ کہا کہ اس طرح کے تھریٹس ہیں. اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے جب دیکھا، انفارمیشن دیکھی، تو پھر انہوں نے ان کو کہا کہ تم آپ یہاں سے چلے جائیں. وہ میں نے پہلے نہیں مانا اور اس کے بعد مانا. تو میرا خیال ہے کہ ان کو وہ حقائق بتانے پڑیں گے لوگوں کو، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور دو چارہ نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال اپنی جگہ پہ اہم ہے کہ جو بیانیہ عمران خان صاحب لے کے چل رہے تھے، اس بیانیے کے اندر اب بہت سارے شکوک اور شبہات جو ہیں وہ شامل ہو گئے. بھلے یہ سائفر کا مسئلہ ہو، ارشد شریف کے قتل کا مسئلہ ہو، یا پھر یہ جو پولیٹیکل منورنگ ہے اس کا مسئلہ ہو. عمران خان صاحب کے جو بیانیہ پہلے دن سے کافی اس کے اوپر سوالات تھے، لیکن اب مزید سنگین سوالات اٹھ گئے. ٹھیک ہے آسما، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن شوکت وراجہ نے، جو اس وقت اس پریس کانفرنس میں بھی موجود رہے، اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے